اچھا گدڑی میں لال بھی تو ہوتے ہیں نا کہ بظاہر حدیث کے کچھ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بظاہر ان کا لبادہ میلا کچیلا ہوگا، بال بڑے ہوئے ہوں گے، دیکھنے میں تمہیں وہ بظاہر اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہہ دے تو اللہ بھی پورا کر دے گا، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ اچھا ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ جی 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 جی، یہ پہچان اگر ہو، ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ تمہارا دل خود بخود اس کی طرف راغب ہوگا اور تمہارا دل ذکر کی طرف آ جائے گا، تمہارے منہ پہ زبان پہ اللہ اللہ آ جائے گا کہ اللہ والے کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو اور جب تم اپنی حالت میں تبدیلی دیکھو، اپنی حالت میں تبدیلی دیکھو، تم یہ دیکھو کہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تم جا رہے ہو اور ایک ایسے حال کی طرف جا رہے ہو تمہیں خوشی سی محسوس ہے، تمہارا ذکر کر رہا ہے تمہارا دل بھی، اور تمہیں خوشبو سا محسوس، ایک احساس سا ہو رہا ہے، صحیح، تو سمجھ لینا کہ تم اس مجذوب کے قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ مجذوبوں سے اس طرح سے قریب جاننا چاہیے، دور ہی رہنا چاہیے تو اچھا ہے۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ اگر وہ بربادی کا کہہ دے کہ جا برباد ہو، برباد، اللہ اکبر۔ اگر وہ آبادی کو کہ آباد کرنے کو کہہ لے تو آباد۔ ہمارے ایک دادا تھے، دادا کے پیر بھائی تھے، وہ ہمارے تایا پیر ہوئے، ہمارے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا رمضان، پیر رمضان جی۔ آپ کے بارے میں تھا کہ آپ مجذوب ہو گئے تھے، صحیح، اور مجذوب ایسے ہو گئے تھے کہ آپ کے بال سب بگڑ گئے تھے، تو ایک نائی نے آپ کو بولا کہ حضرت آپ کی حالت دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آئے میں آپ کو بال بناؤں، خط بناؤں۔ تو انہوں نے کہا ہاں 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 چلو چلو چلو، چلے گئے، بیٹھ گئے۔ اب اس بندے نے کیا کرا، نائی نے ان کا اسرا اتارا اور ان کے نا کٹ، دو چار کٹ لگے نا، تو ان سے خون نکلنے لگا۔ اب وہ خون ان کے کپڑوں پہ ٹپکا، تو ان کے کپڑوں پہ خون ٹپکا، انہوں نے کہا واہ واہ واہ، تو نے تو ہمیں لال کر دیا، اللہ تجھے بھی لال کرے۔ کہتے ہیں اس کے حالات بدل گئے، وہ وہاں کا امیر ترین شخص بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں تو آپ واقعہ سنا رہے تھے تو لگ یہ رہا تھا کہ خون تجھے لال کر دے تو وہ بھی دو چار فائرنگ ہوں تو وہ کپڑے لال ہوں تو پورا ہو جائے، ایسا بھی۔ یہ بزرگوں کے نکلے ہوئے منہ کے الفاظ ہیں نا، پتہ نہیں کس حال میں، وہی حدیث ہے نا سرکار دو عالم۔ سبحان اللہ، مطلب وہ اگر نیت کرتا ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، جی، وہ مجذوب تھے۔ اچھا، آج کل کے جو ہمارے پیر بھائی موجود ہیں ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، صحیح، نہ بچوں نے دیکھا ہوگا۔ جی، یہ بات میں بتا رہا ہوں آج سے 20 سال پرانی، 20-22 سال پرانی۔ ان کا نام تھا چراغ، ہاں، چراغ شاہ۔ صحیح، ان کا حال یہ تھا کہ وہ آتے تھے، میں حضور سے سبق لیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ کبھی وہ لال شہباز قلندر پہ نظر آتے تھے لوگوں کو، کبھی داتا دربار پہ نظر آتے تھے لوگوں کو، کبھی بھٹ شاہ میں نظر آتے تھے لوگوں کو، کبھی کہیں نظر آتے تھے لوگوں کو۔ ایک دفعہ میں صفائی کر رہا تھا، دواخانہ پاپا کا ہمارا تھا نا، تو دواخانہ میری ڈیوٹی تھی کہ صفائی کرنا، سب کچھ کرنا اور اپنے سامنے انتظامات دیکھنا۔ بہت پرانی بات ہے، جب اس وقت ہمارے سیمنٹ کی چادروں والے وہ تھا، پاپا کا مطلب تھا، صرف اس میں 2 دکانیں تھیں اور دکان بھی چھوٹی چھوٹی سی دکانیں تھیں۔ صحیح، تو اس وقت ہمارے صرف 1-2 پیر بھائی تھے جو بہت پرانے تھے۔ تو اتفاقی بات ہے جب میں صفائی کر رہا تھا، جھاڑو نکال رہا تھا، تو وہ آ گئے۔ اب ان کا حلیہ ایسا شاہ صاحب کے دبلے پتلے، اتنے بڑے بڑے بال اور داڑھی بڑی ہوئی اور مٹی لگی ہوئی اور بڑے برے حال میں۔ اب میں جھاڑو نکال رہا تھا نا، تو انہوں نے میرے ہاتھ سے جھاڑو لے لی۔ کیا؟ جھاڑو لے لیا۔ کہہ رہے یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بابا یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے یہ۔ کہہ رہے نہیں آج سے یہ میری ڈیوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹھ جائے ادھر۔ اب وہاں بینچ بچھی ہوئی تھی، میں نے چپل اتاری، میں بینچ پہ بیٹھ گیا۔ اب اس نے جھاڑو بڑی چھوڑی، میری چپل اٹھا کے صاف کرنے لگا اپنے کپڑوں سے۔ اب میں نے کہا بابا تم مجھے کیوں کرواؤ گے، مجھے بھی نکلواؤ گے یہاں سے، خود بھی۔ کہہ رہے نہیں چپل تیری بڑی گندی ہو رہی ہے، میں تیری چپل صاف کر رہا ہوں۔
تیرے اوپر سے تیرے اوپر نا بڑی بڑے وہ لگ رہی ہے، گرد لگ رہی ہے تیرے اوپر نا، میں وہ صاف کر رہا ہوں. صحیح. میں نے بولا چپل تو صاف ہے. کہہ رہے تجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر آ رہی ہے. انہوں نے میرے صاف کری اوپر سے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کہ میرا جیسے وجود پورا ہلکا ہو گیا. اللہ اکبر. پورا ایسا ہلکا ہو گیا جیسے بندہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہوتا. ایسی میری کیفیت ہوئی. اس کے بعد وہ شخص اٹھا، اس نے پوری جھاڑو نکالی، میں بھی اس کے ساتھ مل کے میں نے اپنی ٹیبل ویبل یہ وہ سب صاف کرنے لگا. کیفیت ایک سرور کی تھی میرے اندر کہ جیسے کوئی انسان نشے میں نہیں ہوتا، ایسی میری کیفیت تھی. اب میں بیٹھا ہوا، اب ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاپا جو نا وہ گلی سے گھوم کے آتے تھے پورا. صحیح. اب وہ گلی سے گھوم کے جب آنے کے دور سے آتے تو میں ان کا باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہوتا تھا. سب سے پہلا شخص میں تھا جو انتظار کر رہا ہوتا تھا ان کا. سبحان اللہ. تو میں انتظار کر رہا تھا ان کا کھڑا ہوا. اب وہ میرے ساتھ تھے. تو پاپا نے جب آئے نا، بہت قریب آئے نا، تو وہ مجھے دیکھا، انہوں نے مسکرانے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا، مسکرانے لگے. اور اب وہ جو تھے نا وہ اٹھ کے میرے سامنے گئے اور انہوں نے قدم بوسی کری. میں ہمارے پاپا سے ہاتھ ملایا اور پاپا نے اس کو چھٹتے ہی کہا تجھے کیا ضرورت تھی جلدی اس کو صاف کرنے کی. سبحان اللہ. یہ کہہ کے اندر چلے گئے وہ. سبحان. اچھا ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ گئے اندر سے کام لیا تو پاپا نے ان سے کہا کہ تم 3 دن یہاں رکنا اور 3 دن تم واجد کے ساتھ رہنا. اللہ. میری ڈیوٹی لگا دی ان کی. صحیح. اب وہ میری مقصد اتنے تھے کہ جب میں آتا تھا ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے وہ، صرف اس عزت میں کہ میں میاں حضور کا اپنے والد کا شہزادے ہیں، اولاد ہوں ان کی. صحیح ہے. اس کے بعد وہ ان کے بہت وہ حال تھا. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ باتیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ نا حلیہ تو درست کر لو تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا چلو میں تمہیں نائی کے پاس لے کے چلتا ہوں، تھوڑے سے بال کٹوا لو، آؤ میں تمہیں کارخانے لے کے چلتا ہوں، وہاں جا کے تم غسل کرنا میرے ساتھ سونا. کہہ رہا ہاں یار یہ تو نے بہت اچھا کام کرے گا، چل مجھے لے کے. اب میں گیا، میں نے سب ان کے بال سب کٹا کے آپ کی طرح پوری ٹنڈ کروا دی ان کی. ان کی داڑھی واڑی بنا کے صحیح کر دیا اور ان کو کارخانے لے گیا. میں نے اپنا جوڑا ان کو، کہہ رہا میں تیرا جوڑا پہنوں گا. سبحان اللہ. میں نے کہا ہاں میں اپنا ہی جوڑا دوں گا آپ کو. میں نے اپنا جوڑا ان کو دیا، پھر انہوں نے وہ جوڑا پہنا. اور جب میاں حضور کو بتایا نا، میاں حضور ہنسنے لگے. کہہ رہا میں تو نے یہ حال کیا بنا لیا اپنا. کہہ رہا میاں پاپا کو کہنے لگا مرشد جی اس نے بنایا. سبحان اللہ. اس بندے کا آج تک کسی نے ایک بال نہیں کٹوایا ہوگا. اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب اس کا حال تھا، یہ حال تھا اس کا. لیکن وہ بہت دعائیں دے کر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 دن میرے ساتھ رہا تھا. اور 3 دن ایسی کیفیت تھی شاہ صاحب کہ رات کا پہر جب وہ میرے ساتھ ہوتے تھے نا تو کسی نہ کسی کی آمد ہوتی تھی. اللہ اکبر. اگر دیکھا جائے اس وقت میں میرے ابتدائی دور میں جو حالات جو ہم پہ پڑھائی سے نہیں کھلے تھے، وہ ان کی صحبت میں رہ کے کھل گئے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بعد میں جب گئے تھے نا، کہہ رہے ہیں اب تیری ڈیوٹی ہے، جتنے بھی آئے ہیں اب تو سنبھالے گا، میں تو جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے کہا ہماری تو تقدیر بدل گئی، اب تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ. کہہ رہے لیکن میں آؤں گا. پھر وہ 5-7 سال بعد آئے جب میری شادی ہو گئی تھی. سبحان. وہ پھر آئے، پھر وہی حال. اچھا. ہاں. پھر میری ان سے بہت کم گفتگو رہی. پھر وہ آئے، اجازت لے کے چلے گئے تھے. یہ ہمارے جو پیر بھائی تھے نا جی، وہ تھے. ان کی ریاضت کا عالم یہ تھا کہ میں نے پاپا سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے جو پاپا نے بتایا کہ 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھتا ہے یہ. اللہ. اور 30 سال اس کو ہو گئے پڑھتے ہوئے. سبحان. اس کا کسی ایک دن نہیں گیا ہے اس کا. میں نے کہا اچھا جب بھی مجھے سورہ اخلاص کی اجازت دے کر گئے تھے کہ تو سورہ اخلاص کی صرف ایک تجوید پڑھا کر. سبحان اللہ. تو مجھ سے کہا کہ تم نے شروع کر دی کیا؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں کری. کہنا تم پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے کمال کے تھے وہ. میاں حضور نے ایسے ایسے ہیرے نکھارے. سبحان اللہ. تو ان کا عالم کیا ہوگا میرے مرشد کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر ہمارے ٹاپک سے ہم ہٹ نہ جائیں. حضور یہ جو سارے کام، یہ جو سارے معاملات آپ نے بتائے، یہ تو شعبدے بازی نہیں ہے.
بالکل. اور خیر لیکن اب ہم آپ نے یہ تو بتایا کہ ایک ہم جائیں کہ ایک مجذوب کو تو معاملہ ایک الگ ہو گیا، وہ شریعت میں بھی مرفوع القلم ہے کہ اس سے شریعت کا قلم، مفتی کا قلم اس پر نہیں چلے گا. یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی معاملات ایسے بھی دیکھے کہ جناب وہ بظاہر شریعت کا قلم نہیں چل رہا لیکن وہ اپنے معاملات اور ہیں. یہ ان کے لبادے میں آج کل جو ہے وہ مجذوب کی بھی کیفیت بالکل بنا کر کے جناب ملک کی کیفیت بنا کر. اب آپ دیکھیں داتا دربار کے باہر جو ہے رش لگا ہوا ہے، ان میں ہیرے بھی ہوں گے لیکن عام آنکھ تو نہیں پہچان سکتی. تو اب عام لوگوں کے لیے تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کو دیکھیں کہ شریعت کے مطابق جہاں انہیں ملے وہ وہاں پر جائیں. اب دیکھیں یہاں میں آپ کو بتاؤں ایسے جو مجذوب ملنگ ہوتے ہیں نا، یہ شریعت کے مطابق ہی نہیں ہوتے. شریعت کا قلم ہی نہیں ہے نا ان پر. ہاں، اور انہی کی آڑ میں لوگ. اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مجذوب سے ملو تو بڑے احتیاط سے ملو. احتیاط سے ملو. وہاں اپنی زبان بند رکھو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اصل ہو نقل ہو، کچھ بھی ہو، دوری اختیار کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. کیونکہ جس پہ حال غالب ہو نا اس سے ملنا بہتر ہے. حال کیونکہ ہم اہل ظاہر ہیں تو اہل ظاہر سے ہی. اور پھر وہی والی بات ہے کہ شریعت کی کسوٹی ہمارے لیے بہترین ہے کہ جہاں پر جائیں شریعت دیکھیں. اب وہ بظاہر جو سامنے والا ہے شریعت کے لبادہ اوڑھ کر اگر دین سے وہ یہ کہہ لیں کہ شریعت کے لبادے میں ہی دین سے غداری کر رہا ہے تو وہ اپنا جواب خود دے گا. آپ خود یہ دیکھیں کہ جب بچہ مدرسے سے فارغ و تحصیل ہوتا ہے، صحیح ہے، ہمارے سلسلے میں یہ معاملہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں جب کوئی ان کا مرید فارغ و تحصیل ہوتا ہے، مدارس سے فارغ و تحصیل ہوتا ہے یا خانقاہ سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم ہنر ضرور سیکھنا. ہنر ضرور سیکھنا، چاہے وہ کوئی بھی ہنر ہو. صحیح ہے. چاہے تم ٹپ کر لینا، جی، تم عملیات سیکھ لینا، جی، یا تم دوسری چیزیں دنیاوی معاملات میں کام کے لیے کوئی ہنر سیکھ لینا. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مدرسے سے طالب علم فارغ ہو کے نکلتا ہے اور اگر وہ ہنر نہیں سیکھتا تو یہ گمان ہے کہ وہ 90% کہیں دین نہ بیچے. اللہ اکبر، اللہ. اور اگر اس کے پاس ہنر ہوگا، اس کے دنیاوی مسائل پورے ہو رہے ہوں گے تو وہ کبھی بھی دین نہیں بیچے گا. محتاجی حد کفر تک پہنچاتی ہے. یہی محتاجی حد کفر تک کفر تک پہنچا دیتی ہے. العیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. سیکھنے کا سکھانے کا حکم دیا گیا ہے. اب دیکھو نا، ہم نے سب سے پہلے روحانیت بھی سیکھی اور حکمت بھی سیکھی. صحیح. حکمت اور روحانیت سے ہمارا گھر چلا. سبحان اللہ. اور عملیات اور روحانیت سے جو بھی رقم آتی ہے اس سے لوگ چلتے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی میرا طریقہ کار ہے شاہ صاحب، آج بھی کہ میرے اپنے دواخانے سے جو دوائیں جاتی ہیں، جو میں علاج کرتا ہوں، وہ پیسے میں اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کو استعمال کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. اور میاں حضور، اچھا ہمارے مرشد کا بھی یہی طریقہ ہے. جی. اچھا، ابتدائی وقت کے اندر کوئی شخص روحانی علاج کے لیے اگر کسی سے پیسے طلب کرتا ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے بہت زہر قاتل ہے. ابتدائی دور کس کو کہیں گے؟ ابتدائی دور اس کو کہیں گے جب وہ سیکھ رہا ہو. کہ جب بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا اور جب نئی نئی قوتیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ دنیا میں مشغول نہ ہو جائے. صحیح. ویسے تو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو ساری زندگی چلے گا، ابتدائی سلسلہ. اب دیکھیں ہمارا طریقہ کار کیا ہے. ہم اپنے مرید و شاگردوں سے اور لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانی علاج ہے نا، ہم نے طریقے بتائے، تم خود کرو. سبحان اللہ. کیا طریقے بتا دیے، اب خود کتنے طریقے بتائے ہم نے؟ اللہ بتاؤ مجھے کہ کسی بندے نے اپنے نیٹ ورک پہ طریقے بتائیں کہ تم اس طریقے سے اپنا علاج کر لو، میرے پاس نہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ ظرف ہے، ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا نا، کوئی بات نہیں. سبحان. لیکن میری جو ویڈیو دیکھ کر نا تم اس کو اپلائی کرنا شروع کرو اپنے پر. میری طرف سے عام اجازت ہے سب کو. سبحان اللہ.
حضور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ سخی آستانہ سلامت رہے. ایک وقت تھا کہ حزب البحر پڑھنے سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ معلوم کہ اس کو دو دھاری تلوار اور اس طرح سے بتا کر یہ معاملہ کیا جاتا تھا کہ اس کو نہ پڑھا جائے. اور ایسے ایسے اعمال جو آج ہم پڑھ رہے ہیں پہلے ڈرایا جاتا تھا. میری آنکھ بھی خیر روحانی گھرانے میں ہی کھلی، اور میں اپنے ایک ہمارے دادا کے کزن ہیں ان کے پاس 2-4 اعمال لینے گیا تھا، انہوں نے بھگا دیا تھا مجھے. حالانکہ میرے نانا نے تو 20 سال کی عمر میں خلافت بھی دے دی، سب کچھ اجازتیں دی، لیکن ان کے پاس جب میں گیا تھا کہ حضور وہ یہ والا عمل مجھے بتاتے ہیں، مطلب بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، چلے جاؤ یہاں سے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اچھا مزے کا بتاؤں، ہر صوفی عمل نہیں بتاتا، ہر بزرگ بھی عمل نہیں بتاتے. ایسا کیوں ہے؟ یہ چیدہ ہیں جو بتاتے ہیں. اس اب کی ہمارے دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جی جی آپ نہیں بتاتے تھے، آپ نے سب کو محفل سما میں لگا کے رکھا. سبحان اللہ. ایسا کیوں ہے؟ اس میں کوئی راز ہے حضور؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں نا آپ کو جی کہ آپ نے سب کو ذکر میں لگا کے رکھا. اب جب کوئی آتا تھا نا، آپ کیا کہتے تھے کہ تم ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر ذات کرو، سبحان اللہ کا اللہ. ذکر کرو، سبحان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، الا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. صحیح. یا جو خاص لوگ ہوتے تھے نا، جی جو خاص لوگ ہوتے تھے، جی جیسے ان کے خلیفہ ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم چہل کاف پڑھا کرو، سورہ مزمل شریف پڑھا کرو، سورہ اخلاص پڑھا کرو. صحیح. میں حضور تھے ہمارے مرشد، جب جاتے تھے کوئی نہ کوئی پرچہ ان کے سامنے رکھتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے تم کرو. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا راز تھا؟ اس میں راز یہ تھا کہ وہ اس وقت یہ دور نہیں تھا، صحیح. انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، جی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. جی اب تو اجازتیں یہ ہوتی ہے نا کہ بھائی کمنٹس میں لوگ کر رہے ہوتے اجازت دیتے ہیں، ہاں بھائی اجازت دے دی، ٹھیک ہے اجازت ہو گئی، آن لائن اجازت. آن لائن اجازت ہو گئی. لیکن پہلے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور سفر کر کے جب وہ بزرگ اپنے پاس ٹھہراتے تھے نا، تو سب سے پہلے اس کے اندر سے خصائل رذیلہ ختم کرتے تھے، اللہ اس کی توجہ کرتے تھے، اس کی اصلاح کرتے تھے، اس کے بعد عمل تعلیم کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا. اب اگر میں اپنی بات کروں تو مقصد یہ کہ ہم یہ نہیں کہ آتے ہی لگ گئے. جی. سب سے پہلا ہمارے پاپا کا میرے لیے الفاظ پتہ ہے کیا تھا؟ جی. ہاں تم سیکھ جاؤ گے، تم کچھ عرصے ہماری صحبت میں رہو. اپنے ابتدائی وقت میں صحبت میں رہنا شروع کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا خیال کرنا. یہاں تک کہ اگر وہ صرف یوں دیکھتے تھے نا تو ہمیں پتہ لگتا تھا ان کو یہ چاہیے، ہم اٹھا کے دے دیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ جب غسل کرنے جاتے تھے تولیہ وہ لے کے ہم باہر کھڑے ہوتے تھے، برش تولیہ ہم ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے تھے. اب وضو کرنے جاتے تھے تولیہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا. ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ کب ان کو کیا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا نا وہ اسی ہی خدمت کی وجہ سے عطا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو کچھ اسرار مجھ پر کھلے، جو راز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نا، اس کی سب سے بڑی برکت پتہ ہے کیا تھی؟ ادب اور خدمت. ادب، محبت اور خدمت. سبحان اللہ. یہ تین وہ طریقہ کار ہیں شاہ صاحب کہ آپ اپنے عبادت کر کے پڑھائی کر کے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. بالکل حضور. جو یہ تین کام کر کے آپ اس بندے سے آگے نکل سکتے ہو کہ جو شخص یہ کہے میری ساری زندگی حالت ذکر میں گزر گئی، ریاضت کرتا رہا، ریاضت میں گزر گئی. سبحان اللہ. یہ خیر خدمت اور محبت، استاد کی خدمت کر کے ہی سب کچھ لیا جا سکتا ہے. بالکل، خدمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور خیر ٹاپک کی اچھا، طرف. شر پسند لوگ دیکھیں ہر خانقاہ میں ہوتے ہیں، جی 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 جی. ہر صوفیوں کے قریب ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب تھے. منافقین. منافقین یعنی کہ شر پسند ہی لوگ ہو گئے نا. جی جی. اب اس دور میں
انہوں نے اپنے ہی دوسرے اعمال کے مطابق حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اللہ نے محفوظ رکھا. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے نا, تاریخ شاہد ہے. تاریخ شاہد ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے صوفیوں کو دیکھ لیں, بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیں, ان کی صحبت میں بھی رہ کر جو بندہ تاریخ میں رہا وہ تاریخ میں ہی رہا. صوفیوں کی صحبت میں رہ کے جب انہوں نے صوفیوں کے اعمال دیکھے, یہ کرے وہ کرے, پھر انہوں نے اس کو استعمال کر کے شعبدہ بازی میں لوگوں کو لگا دیا اور کہا کہ یہی سلسلہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ وہ تو اسی نیت سے تھے نا, صحیح صحیح. دنیا حاصل کرنا ہے, کیا دنیا حاصل کرنا اور یہ شعبدہ سیکھنا ہے. شعبدے. اب بزرگان دین ہمارے مرشد, جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں ہوتے تھے, وہ کیمیا گری کی راز بتا رہے ہوتے تھے. وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ کیمیکل ملاؤ, یہ ملاؤ, وہ ملاؤ, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ 10 لوگ بیٹھے ہوئے, اب 10 لوگ میں 2 وہ بھی ہیں. خائن. انہوں نے وہ سنا, لکھا, جا کے دوسروں کو بتانے شروع, لوگوں نے بھائی یہ تو بڑے کامل ہیں. ہاں جی ہم بڑے کامل ہیں, آ جاؤ. صحیح. تو شعبدہ بازی لوگ جو نا آپ کو ہر جگہ ملیں گے, ہر مقام پہ ملیں گے. صحیح. ہر کہیں نہ کہیں ہوں گے ضرور. مطلب اصل اور نقل کی پہچان بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ مطلب ہر چیز میں اوریجنل بھی آ رہا ہے, اسی ٹیگ کے ساتھ وہی 2 نمبر بھی چیز. جہاں جہاں حق ہے وہاں باطل ہے. اللہ اور اکبر. جہاں جہاں باطل جائے گا حق وہیں آئے گا, اور حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا. باطل مٹ